Assalamu alaikum. Very warm welcome to the officers brief. بالآخر ایران اور امریکہ نے پاکستان کی مدد سے سیز فائر پر اتفاق کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ڈیل اس شرط پر ہوئی ہے کہ ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ کھول دے، جہاں سے دنیا کا تقریباً 20% آئل گزرتا ہے۔ یہ سیز فائر معاہدہ اس وقت سامنے آیا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت ہی سویر اور ڈینجرس سٹیٹمنٹ دی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایران کی سویلائزیشن کو ہی ختم کر دیا جائے گا تاکہ دوبارہ یہ سویلائزیشن، یہ تہذیب سر نہ اٹھا سکے۔ ان کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد پوری دنیا میں ٹینشن اور تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ امریکہ کیا کرنے کے لیے جا رہا ہے، کیونکہ تہذیب کو ختم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا آپ جا رہے ہیں نیوکلیئر اٹیک کرنے ایران پر، کیونکہ تہذیب کا ختم کرنا یعنی اتنے ہزار سال پرانی تہذیب کو ہی ختم کر دیا جائے گا، یعنی انسانیت کو ہی ختم کر دیا جائے گا وہاں سے۔ تو اس کا مطلب جو ہے وہ یہی تھا کہ ہم جو ہے وہ نیوکلیئر بم مار دیں گے تاکہ آپ کو ہم کلیئر کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی طرح کی ایکسٹارشن یا کسی طرح کا ایگریشن ایران کی طرف سے سامنے نہ آ سکے۔ لیکن اس شدید جنگ کے دوران بیک ڈور ڈپلومیسی بالکل ایکٹیو تھی، اور پاکستان اس میں ایک کلیدی اور اہم رول ادا کر رہا تھا۔ اس کے بعد جو صبح 5 بجے کی ڈیڈ لائن تھی، اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ٹویٹ سامنے آتی ہے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بیسڈ آن کنورسیشن ود پرائم منسٹر شہباز شریف اینڈ فیلڈ مارشل عاصم منیر آف پاکستان اینڈ ویئر ان they requested that I hold off the destructive force being sent tonight to Iran and subject to the Islamic Republic of Iran agreeing to the complete, immediate and safe opening of the Strait of Hormuz۔ جی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بیسڈ آن دی جو بات چیت چل رہی تھی پرائم منسٹر شہباز شریف سے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے، دے ریکویسٹڈ، ان کی ریکویسٹ پر میں نے یہ جو تہذیب ختم کرنی تھی ایران کی، اور جو میں بم وہاں پر ڈراپ کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو میں نے اس ایکشن کو روک دیا، اور اس وجہ سے کہ ایران نے ایگری کیا کمپلیٹ اور سیف اوپننگ آف دی اسٹریٹ آف ہرمز۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آئی ایگری ٹو سسپینڈ دا بامبنگ اینڈ اٹیک آف ایران فار اے پیریڈ آف 2 ویکس، یعنی 2 ہفتوں کے لیے انہوں نے کسی طرح کی بھی جو وار ہے، بمباری ہے یا کوئی بھی ایکشن، اس کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ یہ سیز فائر 2 ہفتوں کے لیے ہے، 2 ہفتوں کے بعد ایک فائنل ایگریمنٹ تیار کیا جائے گا۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ امریکہ اسٹریٹ آف ہرمز میں ٹریفک مینیج کرنے میں مدد کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اسلام آباد میں فیس ٹو فیس ٹاکس کی تیاری کر رہا ہے، جہاں پاکستان نے دونوں کنٹریز کو دعوت دی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل بھی سیز فائر کا حصہ ہے، اور بنجمن نیتن یاہو کے دفتر نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ایران پر بامبنگ روک دی جائے گی، لیکن نیتن یاہو کا یہ کہنا ہے کہ لبنان اس ڈیل کا حصہ نہیں ہے، جبکہ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ لبنان پر حملے روک دیے جائیں گے اور وہ اس ڈیل کا حصہ ہے۔ دوسری طرف ایران کا اس سیز فائر معاہدے پر کیا کہنا ہے؟ فارن منسٹر سید عباس کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے۔ آن behalf of the Islamic Republic of Iran, I convey my gratitude and appreciate my brothers, His Excellency Prime Minister Mr. Shehbaz Sharif and His Excellency Field Marshal Syed Asim Munir for their tireless efforts to end the war in the region.
انہوں نے مزید یہ کہا کہ اگر ایران پر حملے بند ہو جائیں تو ایران بھی اپنے ملٹری آپریشنز روک دے گا۔ مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کی ملٹری سیز فائر کے دوران اسٹریٹ آف ہارمز میں سیف پیسج انشور کرے گی۔ ایران کی نیوز ایجنسی نے رپورٹ یہ بھی کیا کہ ایران اور عمان مل کر شپ سے ٹرانزٹ فیس لے سکتے ہیں جو کہ ریکنسٹرکشن کے لیے استعمال ہوگی۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے سخت بیان دیتے ہوئے کہا 10 پوائنٹ پلان امریکہ کو ماننا پڑا اور یہی اس کی شکست ہے۔ انہوں نے وارن بھی کیا کہ اگر دشمن نے ذرا سی غلطی کی تو سخت جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، سیز فائر کی کنڈیشنز کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے جو پوائنٹ سامنے آئے ہیں ان میں ایران نیوکلیئر ویپن نہیں بنائے گا، ہائیلی جو یورینیم ہے وہ ان کے حوالے کیا جائے گا، ڈیفنس کیپیبلٹی پر پابندی ہوگی، ریجنل پراکسی گروپس کا خاتمہ ہوگا، اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولا جائے گا، اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا۔ جبکہ ایران کی طرف سے جو پوائنٹ سامنے آئے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول ایران کے پاس ہوگا، ایران اور اس کے الائز پر حملے بند ہوں گے، امریکہ اپنی فورسز اس ریجن سے وڈرا کرے گا، سینکشنز ختم ہوگی، فروزن ایسٹس کو ری انسٹیٹ کیا جائے گا، ایران کو کمپنسیشن جو ہے وہ پے کی جائے گی، یونائٹڈ نیشن کی گارنٹی کے ساتھ فائنل ڈیل ہوگی، ایران کے نیوکلیئر جو پروگرام ہے وہ کنٹینیو رہے گا۔ ناظرین، اب یہ ہے کہ پاکستان کی ایفرٹس اسپیشلی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ان کا بہت رول ہے یہ سیز فائر کو امپلیمنٹ کرنے میں، لیکن دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا یہ امپلیمنٹیشن دونوں پارٹیز یعنی دونوں بلکہ تینوں کنٹریز اس پر عمل درآمد کرتے ہیں یا کہ نہیں۔ بظاہر دیکھا جائے دونوں ہی کنٹریز کو اپنی وکٹری کلیم کر رہے ہیں، لیکن اس ساری صورتحال میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسرائیل کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے اور کیا لبنان اور فلسطین میں اسرائیلی ایگریشن اور ظلم رک پائے گا یا کہ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملیں گے آپ کو ایک نئی خبر کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔